بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور اس میں بے شمار انوکھے واقعات پیش آئے۔ انہی میں عائشہ کی شخصیات کے بہت سے پہلو تھے۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب پلوشہ شدید بیمار ہو گئی۔ اسے خون کی الٹیاں ہونے لگیں اور چند ہی گھنٹوں میں جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور سانسوں کی آمد و رفت مدھم پڑ گئی۔ پورا گھر شدید ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم سرگرم عمل تھی۔ نہ جانے کیا کیا جا رہا تھا۔ شہباز خان پر غشی تاری ہونے لگی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کی زندگی کیسے بچائے۔ ہسپتال لے جانا ضروری نہ سمجھا گیا تھا کیونکہ تمام ہی ڈاکٹر کوششیں کر رہے تھے اور گھر پر ہی موجود تھے، لیکن ان کی کوششیں بار آور نہ ہو رہی تھیں۔ پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی، ایک ایک لمحہ کوششوں میں صرف ہو رہا تھا، لیکن پلوشہ کو افاقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے اور پھر انہوں نے متفقہ مشورہ دیا۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، بہتر ہے کہ انہیں بیرون ملک لے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ بیچارے شہباز خان شدت پریشانی سے نڈھال ہو گئے۔ یہ اچانک افتاد پڑی تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تمام ڈاکٹر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ گھر پر پرہول سناٹا طاری تھا۔ ملازم جاگ رہے تھے، لیکن ششدر مختلف گوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کیا کرتا؟ شہباز خان کا ایک پاؤں اندر ہوتا تو ایک باہر۔ پلوشہ کو سنبھالنے کے لیے 2 ملازمائیں مصروف تھیں۔ اکبر خان الگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب بہو کو بیرون ملک لے جانے کا بندوبست کیا جائے، نیز یہ کہ ان حالات میں سفر ممکن ہو سکے گا۔ ایک ایسی پریشانی تھی جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہباز خان دیوانگی کے عالم میں باہر کھلی فضا میں نکل آئے اور وہ حیران و پریشان ایک گوشے میں جا بیٹھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ حمید سنگھ سے بھی فوری طور پر رابطہ ممکن نہیں تھا، لیکن رابطہ کر کے ہوتا بھی کیا؟ یہاں ایسے دوست موجود تھے جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حمید سنگھ کو پریشان کرنا بے معنی تھا۔ بہت دیر تک یہ فیصلے کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس کو اطلاع دے کر بیرون ملک روانگی کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے چند دوستوں سے مشورے کر لیے جائیں۔ پریشانی کے عالم میں اپنے ہی طور پر کوششیں کرتے رہے تھے اور کسی سے حتمی مشورہ نہ کر پائے تھے۔ پھر یہ سوچا کہ یہ عمل کر ڈالنا چاہیے۔ ابھی سوچو بچار میں مصروف تھے کہ ایک گوشے کی جانب نظر اٹھ گئی اور انہوں نے عائشہ کو دیکھا جو ایک درخت کے قریب بیٹھی کسی چیز سے جڑ کھود رہی تھی۔ وہ چونکے، لیکن پریشانی کے عالم میں اس پر توجہ نہ دے سکے۔ البتہ ان کی نظریں بے خیالی کے عالم میں عائشہ کو دیکھتی رہیں۔ پھر شاید عائشہ نے اپنا کام پورا کر لیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے چوروں کی طرح دبے پاؤں حویلی کی جانب واپس مڑ گئی اور شہباز خان گردن جھٹک کر اندر کی طرف چل پڑے۔ مقصد یہی تھا کہ کچھ دوستوں سے مشورہ کریں۔ ایک بار پھر انہیں عائشہ کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شہباز خان چند قدم آگے ہی گئے کہ عائشہ بے قدموں باہر نکلی۔ اس کا یہ چوروں کا سا انداز بڑا تعجب خیز تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پلوشہ کے کمرے تک پہنچی تو شہباز خان کو چونکنا پڑا۔ نہ جانے اس کے ہاتھ میں کیا تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچی۔ اس وقت دونوں ملازمائیں اندر ہی تھیں۔ اس سے اندر داخل ہونے کے بعد ملازماؤں سے کہا کہ وہ باہر چلی جائیں۔ شہباز خان صاحب نے یہی حکم دیا ہے۔ شہباز خان نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر اس کے الفاظ بھی سنے تھے۔ وہ حیران رہ گئے، چنانچہ وہ خاموشی سے اس کے عقبی حصے میں پہنچ گئے جہاں سے وہ اندر کا جائزہ لے سکتے تھے۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے انہوں نے دیکھا کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی اور پلوشہ بستر پر نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ نے اندر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے 3 موٹی موٹی جڑیں زمین پر رکھ دیں۔ غالباً وہ انہی جڑوں کو کھود رہی تھی اور شہباز خان نے حیرت سے اس کی یہ کارروائی دیکھی۔ عائشہ نے بغور پلوشہ کا چہرہ دیکھا، پھر اس نے ایک جڑ اٹھا کر دانتوں سے چبانا شروع کر دی اور چند لمحات تک چباتی رہی۔ پھر پلوشہ کی گردن پر جھکی اور پھر اس نے جو کچھ کیا اس پر شہباز خان کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ عائشہ نے اپنے تیز دانتوں سے پلوشہ کی گردن چبا ڈالی اور اس کے ہونٹ خون میں ڈوب گئے۔ شہباز کے بدن میں تشنج ہونے لگا۔ وہ پلوشہ کی گردن سے خون بہتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے ایک بار پھر چبائی جڑ اٹھائی اور جیسے اس کے اندر کی نمی چوسنے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ ہونٹ اس رقم پر رکھ دیے اور اسی طرح سے چپکی رہی۔ کوئی 40 سیکنڈ اس کام میں صرف ہوئے۔ پھر عائشہ نے دوسری جڑ اٹھائی اور اسے پہلے کی مانند چبانے لگی۔ شہباز خان کے قدم جیسے اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ وہ نیم مدہوشی کی سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی جگہ پتھرائے کھڑے تھے۔ پھر عائشہ نے پلوشہ کے پیٹ سے قمیض اٹھائی
اور بغل کے قریب سے اپنے دانتوں سے اس کا بدن ادھیڑ دیا۔ وہ خونخوار بلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے وہی عمل یہاں بھی دہرایا۔ پھر تیسرا زخم اس نے پلوشا کی ران پر لگایا تھا اور وہی عمل دہرانے کے بعد سیدھی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جڑوں کو جنہیں وہ چباتی رہی تھی ان زخموں پر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ کام سے فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن وہ خود کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی بلکہ ایک گوشے میں خاموش کھڑی ہو گئی تھی۔ شہباز خان چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑے رہے، پھر گھوم کر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ سیدھے پلوشا کے پاس پہنچے جو اسی طرح مردنی کی سی کیفیت میں پڑی ہوئی تھی۔ شہباز خان گہری گہری سانسیں لیتے رہے۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ عائشہ سے اس عمل کے بارے میں نہیں پوچھ سکے تھے جو سکتے کے سے عالم میں دیوار سے ٹکی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور دفتن شہباز خان چونک پڑے۔ اتنی دیر میں پلوشا کو خون کی کئی کہہ ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا، لیکن شہباز خان کا بدن کانپنے لگا۔ کیا عائشہ نے اس کا کوئی علاج کیا تھا اور یہ علاج کارگر ہو گیا تھا؟ پلوشا کا چہرہ اب پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ شہباز خان کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ کئی گھنٹے گزر گئے یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ دفتن شہباز خان کو عائشہ کا خیال آیا۔ وہ بدستور اسی انداز میں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں محبت امڑ آئی اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ عائشہ تھک گئی ہوگی، بیٹھ جاؤ۔ عائشہ چونک پڑی اور اسے کھوئی کھوئی آنکھوں سے شہباز خان کو دیکھا، پھر پلوشا جہاں کو۔ پھر وہ آگے بڑھی اور پلوشا کے قریب پہنچ کر جھکی، اسے دیکھتی رہی۔ پھر شہباز خان کی طرف دیکھ کر وہ مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ صبح 7 بجے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ یہ شہباز کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، انتظام ہو گیا؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر پلوشا کے پاس پہنچ گئے، اسے دیکھا اور پھر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی حالت تو بہتر ہے، الٹیاں رک گئیں؟ ہاں، شہباز خان نے جواب دیا۔ چمتکار ہو گیا۔ ارے یہ زخم کیسے لگا؟ انہوں نے گردن کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی لگ گیا، شہباز خان نے کہا۔ پہلے تو نہیں تھا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، پہلے نہیں تھا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نہ جانے زخم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہاری کوئی دعا کارگر ہو گئی خان، اب خون کا انتظام کر لو، باقی سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر بولا۔ دوسرے اور بھی ڈاکٹر آ گئے اور سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اب حالت بالکل نارمل ہے، خون بدن میں داخل ہوگا تو کمی پوری ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ پلوشا کی حالت قدرے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ تمام ڈاکٹر اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن خان صاحب اصلیت جانتے تھے، عائشہ اور صرف عائشہ۔ مگر کیسے؟ وہ تو اس وقت سے ان کے پاس تھی جب وہ صرف چند ماہ کی تھی۔ پھر یہ طریقہ علاج اسے کہاں سے سیکھا؟ وہ یہ سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ مگر انہیں احساس ہوا کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ عائشہ ہے کون۔ بالآخر پلوشا جہاں ٹھیک ہو گئی۔ کمزوری کافی دن تک باقی رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہو گئی۔ شہباز خان اپنے ذہن پر بہت سا بوجھ سنبھالے ہوئے تھے۔ جس وقت عائشہ کو یہاں لائے تھے تو اکبر خان کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی۔ پلوشا کو اس خیال سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے، بس ایسے ہی کچھ کہہ سن کر ٹال دیا گیا تھا، اور اس طرح کہا تھا کہ پلوشا مطمئن ہو گئی تھی۔ اکبر خان تو شاید اس کے بارے میں بات بھول ہی گئے تھے۔ عائشہ پراسرار طریقے سے اس گھر تک پہنچی ہے۔ انہوں نے پھر کبھی عائشہ کے بارے میں کچھ اور پوچھا ہی نہیں تھا۔ عائشہ کی عجیب و غریب صفات صرف شہباز خان کو معلوم تھی۔ ابتدا میں وہ اس سوچ کا شکار رہے تھے کہ کہیں یہ پراسرار وجود ان کے خاندان کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بن جائے، لیکن عائشہ نے اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ پلوشا کا عجیب و غریب علاج کر کے کیا تھا۔ گو یہ بات بھی شہباز خان کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ عائشہ کو یہ طریقہ علاج کیسے معلوم ہوا، لیکن پلوشا کی صحت یابی کی خوشی میں باقی ساری باتیں بھول گئے اور رفتہ رفتہ ہر خیال ذہن سے مٹتا چلا گیا۔ کوئی بھول کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ عائشہ اس کے بطن سے پیدا نہیں ہوئی یا اب شہباز صاحب کی بیٹی نہیں ہے۔ ماہوں سال بیتتے رہے، عائشہ حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ ویسے بھی تندرست و توانا بچی تھی۔ عمر آگے بڑھی تو قد و قامت اور رنگ و روپ اور نکھر گیا۔ اسکول سے کالج پہنچ گئی اور کالج میں ایک بے مثال شخصیت کی مالک بن گئی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران کوئی اور ایسا واقعہ کم از کم شہباز خان کے علم میں نہیں آ سکا جو عائشہ پراسرار شخصیت سے متعلق ہو۔ چنانچہ اس طرح اس کی پراسراریت شہباز خان کے ذہن سے نکل گئی۔ عائشہ بہت ہی خوش مزاج اور بزلہ سنج لڑکی تھی، ہنسنے ہنسانے والی۔ بہت سی لڑکیاں اس کی دوست بن گئیں اور زندگی نہایت پرسکون گزر رہی تھی۔ عمر کی کچھ اور منزلیں طے ہوئی تو کالج سے یونیورسٹی پہنچتا ہوا، اور یونیورسٹی میں بھی اس کی ہر دل عزیزی کا وہی عالم تھا۔ دوستوں کے درمیان وہ ایک نمایاں شخصیت تھی۔
شہباز خان چونکہ بچپن ہی سے شاندار صحت کا مالک تھا، اس لیے عمر کے اتنے سال گزرنے کے باوجود اس کی صحت و توانائی میں کمی نہیں آئی تھی۔ البتہ اکبر خان اب زندگی کی آخری منزلیں طے کر رہے تھے اور کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور شہباز خان ایک بہت بڑی کمی کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر حمید سنگھ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جوہر آباد پہنچ گیا۔ دوستوں کے دلوں میں محبت کی کمی تو نہیں ہوئی تھی، بس مصروفیتوں نے انداز بدل دیے تھے۔ اس غمناک موقع پر بھی حمید سنگھ کی آمد شہباز کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ ہرچند کے باپ کی جدائی کا غم شدید تھا، لیکن حمید سنگھ کی آمد سے دل بہل گیا تھا۔ پرانی کہانیاں دہرائی گئیں۔ حمید سنگھ نے عائشہ کو دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا اور اس نے تنہائی میں شہباز خان سے کہا، خان، ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا، یا غور کیا تو کبھی اس کا مجھ سے تذکرہ نہیں کیا؟ حمید سنگھ نے کہا۔ کون سی بات؟ شہباز خان نے پوچھا۔ عائشہ کا چہرہ تمہیں کسی اور چیز کی یاد دلاتا ہے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، شہباز بولا، مگر میں نے غور کیا ہے، کیونکہ میرے نوادر خانے میں وہ لاش اب بھی اسی طرح محفوظ ہے جس کے ساتھ عائشہ ہمیں ملی تھی، اور اگر تم اس کا چہرہ دیکھو تو ایک نگاہ میں یہ جان لو گے کہ عائشہ ہو بہو اس کی ہم شکل ہے۔ میں تو ایک نگاہ میں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا، حمید سنگھ نے کہا۔ اوہ، شہباز خان حیران رہ گیا۔ اسے گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ان واقعات کو زبان پر نہ لا سکا۔ اسے ہمیشہ یہ محسوس ہوا تھا کہ جب بھی اس نے عائشہ کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی، اس کے دماغ اور زبان نے اس سے بغاوت کی اور وہ اس معاملے کو زیادہ کلید نہیں سکا۔ پھر واقعات اس کے ذہن سے محو ہوتے رہے۔ حمید سنگھ کے یہ الفاظ سن کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ حمید سنگھ نے کہا، کیا یہ کہانی ہمیشہ سربستہ راز رہے گی کہ عائشہ کون ہے؟ وہ لاش کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی؟ یا کبھی ہمیں اس کا کوئی حل بھی ملے گا؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ شہباز خان نے کہا۔ تعجب ہے، سخت تعجب ہے، حمید سنگھ بولا۔ کچھ عرصے حمید سنگھ شہباز کے پاس قیام کر کے واپس چلا گیا اور زندگی کے معمولات میں پھر سے ہنگامہ خیزیاں پیدا ہو گئیں۔ ان ہنگامہ خیزیوں میں ایک کردار اور داخل ہوا۔ یہ کرنل محمد مقبول خان تھے، ریٹائرڈ فوجی، جنہوں نے اپنی زندگی میں انگریز فوج کے لیے لاتعداد کارنامے سر انجام دیے تھے اور اس کے بعد انگریزی مراعات سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اس کے بعد ایک بہتر زندگی کے مالک بن گئے۔ اولادیں کافی تھیں، لیکن ان میں نمایاں شخصیت نمران مقبول کی تھی، جو کرنل مقبول کا منجھلا بیٹا تھا، ایک مثالی نوجوان جو اپنی بھرپور صحت اور زندگی کے لحاظ سے اپنے ساتھیوں میں ممتاز تھا، بے حد نڈر، بے باک، چمکدار سیاہ آنکھوں والا۔ اس نوجوان نے عائشہ کو دیکھا تو دل ہار گیا۔ کرنل مقبول نے شہباز خان کے گھر کے بالکل سامنے والی کوٹھی خریدی تھی اور خان صاحب کے پڑوسی بن گئے تھے۔ ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے، چنانچہ چند ہی دنوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ نمران کو اسی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا جہاں عائشہ پڑھتی تھی۔ ساتھ آنا ساتھ جانا ذہنوں پر اثر انداز ہوا اور عائشہ بھی ایک پڑوسی ہی کی حیثیت سے صحیح نمران سے یگانگت کا برتاؤ کرتی رہی۔ یونیورسٹی میں اس کی کہانیاں مشہور ہو گئیں، لیکن نہ نمران نے ان کی پرواہ کی اور نہ ہی عائشہ نے۔ دونوں اکثر ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ نمران کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ عائشہ کی زندگی میں کوئی ایسا انوکھا راز پوشیدہ ہے جو ناقابل یقین ہوگا۔ وہ اسے شہباز خان کی اکلوتی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ کوٹھی میں بے دھڑک آنا جانا ہو گیا تھا اور شہباز خان نے بھی ان دونوں کی دوستی کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پلوشہ جہاں تو ایک دو بار شہباز خان سے کہہ بھی چکی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے عائشہ کے لیے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہباز نے مسکرا کر جواب دیا کہ کیا پلوشہ عائشہ کو خود سے جدا کرنا پسند کرے گی؟ اور اس بات پر پلوشہ کسی قدر آزردہ ہو گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، یہ فریضہ تو انجام دینا ہی پڑتا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے محروم رکھا۔ اگر کچھ اور اولادیں ہوتی تو زندگی میں کوئی سکم باقی نہ رہتا، تاہم تقدیر کے معاملے اپنے بس میں نہیں ہوتے، پلوشہ نے کہا تھا۔ بہرحال نمران اور عائشہ کی دوستی آگے بڑھتی رہی۔ دونوں میں سے کوئی گھٹیا فطرت کا مالک نہیں تھا۔ ایک دوسرے کی قربت ایک دوسرے کی زبان حال سے سب کچھ کہہ دیتا تھا، چنانچہ انہوں نے زبان کو تکلیف نہیں دی تھی۔ نمران تو عائشہ کو جیسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ عائشہ بلا شبہ سرکش تھی اور اپنی ذات پر کوئی بوجھ برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن عمران کی غربت اسے بھی پسند تھی اور اس سلسلے میں دونوں نے کوئی پابندی قبول نہیں کی تھی، ہر جگہ بے دھڑک آ جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس دوران یونیورسٹی کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں پکنک پروگرام سے ایک خوبصورت مقام پر گئے۔ بارش کا موسم تھا، اطراف بھیگے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے بارش کئی دن تک جاری تھی، جگہ جگہ کوپلیں ابھر آئی تھیں،
نمران ایک خوبصورت سے کتے میں نیم دراز بیٹھی ہوئی عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا کہ دفتن عائشہ تڑپ کر ایک جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے فوراً ہی جھاڑی میں ہاتھ ڈال کر وہ شے پکڑ لی، لیکن جب اس نے وہ شے باہر گھسیٹی تو نمران نے کئی فٹ لمبی چھلانگ لگا دی۔ ایک کالا سیاہ ناگ عائشہ کے ہاتھ میں تھا اور عائشہ نے اس کا پھن پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں ناگ کو پھن سے پکڑ کر زمین پر مارنا شروع کر دیا، اور اس بے دردی اور دیوانگی کے عالم میں وہ سانپ کو مار رہی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے اپنا لچکدار بدن عائشہ کی کلائی سے لپٹنے کی کوشش کی، لیکن 2-3 بار ہی زمین پر بدن ٹکرانے سے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے اور وہ ایک بے ضرر کیچوے کی مانند ہو گیا۔ عائشہ نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے سانپ کے بدن کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر زور سے جھٹکا دیا اور سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے باقی ٹکڑوں کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسی طرح توڑ دیا اور اس کے بعد گرا کر سانپ کو ایک طرف اچھال دیا۔ سانپ کا بالشت بھر لمبا پھن چند قدم رینگا اور اس کے بعد سرد ہو گیا۔ نمران جو سانپ کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا، وحشت بھری نظروں سے عائشہ کو دیکھنے لگا، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ابھرا۔ عائشہ کا چہرہ اس وقت انتہائی وحشتناک ہو رہا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ہستی مسکراتی لڑکی ہے۔ سانپ کے لیے اس کے دل میں شدید انتقام پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا تصور کسی نڈر مرد سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عائشہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، غالباً اپنا ہاتھ دھونا چاہتی تھی۔ پھر اس نے نمران سے کہا، آؤ میں ہاتھ دھوؤں گی۔ مگر عائشہ، یہ گر تم نے کہاں سے سیکھا؟ خدا کی پناہ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نمران نے کہنا چاہا۔ آؤ نمران، بیکار باتیں نہیں کرتے، ہاتھ دھونا ہے مجھے، عائشہ نے سرد لہجے میں کہا، اور نمران اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے کئی بار پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے مردہ سانپ کو دیکھا۔ پھر جب عائشہ ہاتھ وغیرہ دھو کر فارغ ہو گئی تو نمران کہنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے تمہیں اس سانپ سے بے پناہ نفرت ہو گئی ہو۔ آخر کیوں؟ نمران نے پوچھا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو، وہ تمہاری طرف حملہ آور ہو رہا تھا، عائشہ بولی۔ تم نے دیکھ لیا، ورنہ میں تو گیا تھا، نمران بولا۔ اب اس واقعے کا ڈھول کسی سے پیٹنا نہیں، میں تمہیں ہدایت کرتی ہوں کہ بالکل خاموش رہنا، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو، عائشہ نے کہا۔ مگر کیوں؟ عائشہ نے نمران کو دیکھا اور ایک بار پھر نمران کے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قوت اسے احساس دلا رہی ہو کہ زبان بند رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، اور پھر واقعی نمران کسی سے یہ الفاظ نہ کہہ سکا، لیکن عائشہ کی محبت اس کے دل میں کچھ اور گہری ہو گئی۔ کرنل مقبول اور شہباز خان دونوں ہی نے ان دونوں کی قربت اور دوستی محسوس کر لی تھی۔ چنانچہ ایک دن کرنل مقبول نے اپنی روایتی بے باکی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھائی خان، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ ہماری اور تمہاری دوستی کچھ رشتوں میں ڈھلنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیا خیال ہے؟ تم تعاون کرو گے یا ظالم سماج بن جاؤ گے؟ کرنل مقبول نے کہا۔ میں سمجھا نہیں کرنل صاحب، شہباز بولا۔ ہمارے بچے، میرا اشارہ نمران اور تمہاری بیٹی عائشہ کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عائشہ میرے گھر میں آ جائے، تمہارا گھر سونا کرنے کا خواہش مند تو نہیں ہوں، لیکن بس دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ رشتے اس شکل میں ڈھل جائیں تو ہم سب کی خوش بختی ہوگی، اور پھر کتنا ہی وقت گزار لو، بلاخر تمہیں ایک نہ ایک دن یہ کام تو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ ہمیں ہی یہ اعزاز کیوں نہیں بخش دیتے؟ کرنل مقبول نے کہا۔ میں جانتا ہوں کرنل، یہ سب کچھ تو کرنا ہے، لیکن ابھی اس کی جلدی نہیں ہے، شہباز نے کہا۔ بالکل نہیں بھائی، بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سلسلے میں ہمارے حق میں فیصلہ کر دو، کرنل نے کہا، اور دفتن شہباز خان کو ہوش آ گیا۔ معاملہ اس کی بیٹی کا نہیں، عائشہ کا تھا، اور عائشہ، کیا اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اسے ہے؟ کرنل کو تو اس بارے میں کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم اس نے بات کو درمیانہ رکھا۔ کچھ وقت گزر جانے دیں کرنل، کیا جلدی ہے؟ وقت خود بخود بہترین فیصلہ کرتا ہے، ہم وقت کے فیصلوں کے آڑے نہ آئیں گے، وعدہ ہے، شہباز نے کہا۔ ہاں، اس میں حرج نہیں، کرنل نے جواب دیا، اور بات عارضی طور پر ٹل گئی، لیکن خود شہباز خان نے عائشہ اور نمران کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ عائشہ غیر معمولی طور پر نمران کی طرف متوجہ تھی۔ سانپ والے واقعے کے بعد تو دونوں اور بھی قریب آ گئے تھے، اور اکثر دونوں کو ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ نمران بے دھڑک عائشہ کے ہاں آتا جاتا تھا، اور عائشہ کے انداز میں بھی اس کے لیے پذیرائی ہوتی تھی۔ شہباز خان کو یہ لڑکا بے حد پسند تھا۔ خود کرنل مقبول بھی بے حد نفیس انسان تھے، اور شہباز خان ذہنی طور پر ان سے مانوس ہو گیا تھا۔ عائشہ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بس اسے یہی جھجک تھی کہ عائشہ کی زندگی کا کوئی اور رخ سامنے نہ آ جائے، حالانکہ اب اس بات کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ عائشہ کی زندگی کے تمام ماحوسال شہباز کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ بے شک اس کی شخصیت کو شہباز خان کبھی نہیں بھول سکتا تھا،
لیکن خود علیشہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انحراف تصور کی جاتی۔ شہباز نے کافی دن غور و خوض کرنے کے بعد اس بارے میں پلوشہ سے گفتگو کی۔ بیچاری پلوشہ تو صورتحال سے آج تک واقف ہی نہ تھی۔ شہباز خان نے اسے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اکبر خان تھے جو اس معاملے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن وہ سب کچھ اپنے ذہن سے فراموش کر بیٹھے تھے، اور اب تو ان کا سہارا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ پلوشہ جہاں نے یہ تفصیل سنی تو خوشی سے اچھل پڑی۔ نمران تو بہت ہی پیارا لڑکا ہے، اور پھر معیاری لوگ ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن تو علیشہ کو کسی سے بیانا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، لیکن اب یہ تصور بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ رشتہ منظور کر لو، بہتر رہے گا، پلوشہ نے کہا۔ یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک بار علیشہ سے پوچھ لو، شہباز نے کہا۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ علیشہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، میں اس سے بات کر لوں گی۔ اور پلوشہ نے علیشہ سے یہ سوال کر ڈالا، علیشہ بیٹی، نمران تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جواب میں علیشہ مسکرا دی۔ جس لحاظ سے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو ممی، اس لحاظ سے وہ ایک بہتر نوجوان ہے، علیشہ نے کہا۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہم تم دونوں کی زندگی کو یکجا کر رہے ہیں، پلوشہ نے کہا۔ علیشہ بدستور مسکراتی رہی، اور اس کے انداز میں کوئی جھجک پیدا نہیں ہوئی، اور اس کا اظہار رضامندی تھا۔ چنانچہ پلوشہ جہاں نے شہباز خان سے کہہ دیا کہ علیشہ خوشی سے اس سلسلے میں تیار ہے، اور شہباز خان نے بھی بے تکلفی ہی سے کرنل مقبول سے اپنے اس فیصلے کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ دونوں خاندانوں میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ علیشہ کی منگنی کر دی جائے۔ منگنی کی رسم شہباز خان نے اپنے شایان شان کی تو کرنل نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دونوں خاندانوں کے دل ملے ہوئے تھے، اس لیے ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے ہوا۔ علیشہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ اس عمل سے خوش ہے، اور اس نے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی زندگی کے ایک مخصوص مرحلے تک آنے کے بعد اس کے اندر کی وہ تمام کیفیات ختم ہو گئی تھی جو شہباز خان کو کبھی کبھی یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ علیشہ ایک پراسرار وجود ہے۔ اب تو طویل عرصہ گزر گیا تھا، علیشہ کی کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی تھی جو باعث تشویش ہو یا عجیب و غریب کہلاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے لوگ بھی اس کی پراسرار کیفیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، صاحب کا معاملہ ایسا تھا، نمران نے صرف بہادری پر محمول کیا تھا، اور اس میں کوئی خاص بات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ علیشہ نمران کی زندگی میں شامل ہو گئی، دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے کسی کو کسی سے چھپنا پڑتا۔ چنانچہ معمولات زندگی یوں ہی جاری رہے۔ شادی کے بارے میں ابھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ گزارنا پڑے گا، دونوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے، اور پھر نمران کے دوسرے بھائی بہن بھی تھے جن کے سلسلے میں کرنل کو تشویش تھی، لیکن ابھی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ نمران اور علیشہ ملتے رہتے، وہ دونوں اکثر تقاریب میں بھی ساتھ ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب کی بات ہے، دونوں خاندان اس تقریب میں شریک تھے۔ علیشہ ایک حسین لباس میں ملبوس تھی، اور وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا حسن ایک عجیب سی کیفیت رکھتا تھا، لوگ خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دل پھینک نوجوانوں کے گروہ میں سے کسی نے کہا، یہ جنگل کا پھول یہاں کیسے کھل گیا؟ واقعی انوکھا حسن ہے، محفل لوٹ لی اس نے۔ مجھے جنگلی پھول بہت پسند ہیں، اور دوستوں میں بہت جلد اس پھول کو میں اس پھول کو بہت جلد اپنی ملکیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس نوجوان نے یہ الفاظ کہے تھے وہ بہت صحت مند اور اسمارٹ تھا۔ حالانکہ علیشہ سے اس کا بہت فاصلہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں علیشہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس نے نوجوان کو اشارہ کیا، وہ نوجوان فقیہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ جو ہی وہ علیشہ کے قریب پہنچا، چٹاخ کی ایک زوردار آواز ابھری اور لوگ ششدر رہ گئے۔ نوجوان لڑکا زمین پر گر پڑا، اور آس پاس والے حیرانی کی وجہ سے اسے اٹھانا بھی بھول گئے۔ علیشہ کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے ایک نگاہ قریب موجود لوگوں پر ڈالی، اور پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، افود ہارا، سانو مائنے، فودا، اشورا، اشورا۔ اس نے انگلی سے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں گونج تھی، ملکاؤں کا سا وقار تھا۔ آنکھوں کی ہولناک سرخی اس قدر خوفناک تھی کہ لوگ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک طرف سے نمران اور دوسری طرف سے شہباز خان دوڑے۔ وہ علیشہ کے پاس پہنچ گئے۔ کسی سے صورتحال معلوم نہ ہو سکی، لیکن نوجوان جو زمین پر پڑا ہوا تھا اٹھ نہ سکا، اور اس کا رخسار دیکھ کر بہت سے لوگوں کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل گئیں۔ رخسار آہستہ آہستہ نیلا پڑتا جا رہا تھا، اور ذرا سی دیر میں اس کا چہرہ 2 رنگوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ ایک ہی تھپڑ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے اٹھایا۔ نوجوان بھی کسی معمولی گھرانے کا نہیں تھا، اس کے اہل خاندان بھی پہنچ گئے، اور اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ وہ صورتحال معلوم کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی شخص کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔
نوجوان کی بے ہوشی اور اس کے چہرے کی نیلاہٹ دیکھ کر اسے وہاں سے لے جایا گیا اور نمران نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ معتدل ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی زبان سے جو کچھ سنا تھا اس کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کا انداز اور اس کی تمکنت دیکھ کر بعض لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور سب کے سب اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ شہباز خان کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہوئی تو وہ دھک سے رہ گئے۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا تھا کہ عائشہ نے کسی عجیب سی زبان میں کچھ الفاظ کہے تھے۔ نمران البتہ عائشہ کو لے کر ایک کونے میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا تھا عائشہ؟ عائشہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں ایسے رقیق جملے سوچے تھے جنہیں میں برداشت نہیں کر سکی۔ عائشہ نے کہا۔ سوچے تھے؟ نمران بولا۔ ہاں، اپنے ساتھیوں سے کہے بھی تھے۔ عائشہ نے کہا۔ اوہ ٹھیک، چلو اچھا کیا تم نے، مگر اس کی یہ کیفیت کیا ہو گئی؟ نمران نے کہا۔ میں نہیں جانتی، یہاں سے واپس چلو، عائشہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ نمران نے اس سلسلے میں شہباز خان سے بھی اجازت نہیں لی تھی۔ وہ عائشہ کو اپنی کار میں بٹھا کر شہباز خان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ویسے بھی دونوں کے گھر آمنے سامنے ہی تھے۔ تقریب میں ہڑبونگ مچ گئی اور کچھ لوگوں نے شہباز خان سے تلخ الفاظ بھی کہے تھے۔ کرنل نے اس موقع پر صورتحال کو سنبھالا اور کہنے لگا، کوئی بھی لڑکی بلا وجہ اس قدر برافروختہ نہیں ہو جاتی، یقینی طور پر اس سے بھی کچھ کہا گیا ہوگا۔ صورتحال سامنے آ جائے گی اور پھر نوجوان کے اہل خاندان کی چند دھمکیوں کے جواب میں کرنل مقبول نے ہی جواب دیا، وہ خان خاندان کی بیٹی ہے اور میری بہو ہے۔ اگر مجھے علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے تو آپ لوگ بعد کے حالات کے لیے تیار رہیں، کرنل مقبول نے کہا تھا۔ خان خاندان کی بیٹی؟ زبان تو کسی سیارے کی زبان بول رہی تھی۔ کیا خان صاحب پہلے کسی سیارے پر آباد تھے؟ میزبان نے بات نہ بڑھنے دی اور خان صاحب اور کرنل وہاں سے واپس آ گئے۔ نمران عائشہ کو گھر لے آیا تھا، لیکن عائشہ کے انداز میں بے چینی سی مسلسل تھی، وہ کھوئی کھوئی تھی۔ نمران اسے سمجھانے لگا، ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تم نے بلا وجہ اس پر توجہ دی۔ گانو وے چوئے ایک شیا ارارے، عائشہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ نمران نے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں، نمران بولا۔ پتہ نہیں، تم جاؤ، میں تنہائی چاہتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ تم نے نہ جانے کیوں اس بات کو ذہن پر سوار کیا ہے، نمران بولا۔ جاؤ، میں تنہائی چاہتی ہوں، عائشہ سرد لہجے میں بولی، اور نمران حیران رہ گیا۔ اس نے عائشہ کا یہ لہجہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ نہیں عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی ہو، میں اس وقت تمہارے لہجے کا برا نہیں مانوں گا، نمران بولا۔ عائشہ بولے، ہاں نے عائشہ بولے، عائشہ گرجی، اور اس نے آگے بڑھ کر نمران کا بازو پکڑ لیا۔ نمران خود بھی طاقتور اور مضبوط نوجوان تھا، لیکن عائشہ نے بآسانی سے کھڑا کر دیا اور پھر نمران کو دھکیلتی ہوئی دور تک لے گئی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نمران ششدر رہ گیا۔ وہ دیر تک کھڑا عائشہ کی اس کیفیت کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسے غصہ آ گیا۔ عائشہ نے نہایت بد اخلاقی کا ثبوت دیا تھا، اور اس میں اور دوسروں میں تو فرق تھا۔ عائشہ نے غصے میں بھی اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتا باہر نکل آیا۔ آخر اسے کیا ہو گیا؟ بہرحال وہ اس بے عزتی کو فراموش نہیں کر پایا تھا۔ خان صاحب اور کرنل بھی گھر واپس پہنچ گئے۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی۔ نمران اور عائشہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا۔ خان صاحب نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ کرنل سے خان صاحب نے کہا کہ فکر نہ کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یقینی طور پر اس لڑکے نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ بہرحال نمران کی غیر موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا، لیکن نمران بھی عائشہ کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ خان صاحب اور پلوشہ عائشہ سے دروازے کھلوانے کے لیے کہتے رہے۔ اس نے اندر سے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی دروازہ نہیں کھولے گی، وہ لوگ جائیں۔ عائشہ ہم حالات میں ضدی بھی نہیں تھی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ البتہ خان صاحب کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ وہ صرف یہ سوچے تھے کہ عائشہ نے وہ انوکھی زبان کیسے بولی تھی۔ ایک بار پھر تمام وسوسے تازہ ہو گئے تھے۔ پلوشہ کا علاج خان صاحب آج تک نہیں بھول پائے تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ عائشہ کو وہ طریقہ علاج کیسے معلوم ہوا، اور آج اس اجنبی زبان کا اظہار بھی اس واقعے سے متعلق محسوس ہو رہا تھا۔ بہرطور خان صاحب بیچارے اس معاملے میں قطعی تنہا تھے۔ وہ عائشہ کے مسئلے میں الجھے رہے۔ پلوشہ رات کو سو گئی تھی، لیکن خان صاحب جاگتے رہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:15 بجے تھے جب کمپاؤنڈ میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ خان صاحب کی رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں 3 السیشن کتے کھلے رہتے تھے، اور یہ کتے انتہائی خوفناک تھے۔ ان کے غیر معمولی طور پر بھونکنے کی آواز سن کر خان صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پستول لے کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ کتوں کی آوازیں شدت اختیار کر گئی تھیں، اور دفتنی خان صاحب کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کتے کسی سے لڑ پڑے ہوں۔ وہ اس انداز میں گھرا رہے تھے اور بھونک رہے تھے
پھر اس وقت تک کہ خان صاحب کمپاؤنڈ میں پہنچتے انہیں ایک کتے کی عجیب و غریب سے گراہٹ سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زخمی ہو کر چیخا ہو۔ تب خان صاحب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عائشہ نے ایک کتے کو جبڑوں سے پکڑا ہوا تھا، دوسرا کتا اس کا لباس نوچ رہا تھا، اور تیسرا کتا کچھ عجیب سے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں جنبش نہیں تھی۔ جو کتا عائشہ کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا وہ جان بچانے کی شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر عائشہ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کتے کی طرف پلٹی جو عقب سے اس پر حملہ کر رہا تھا، لیکن جو ہی وہ پلٹی السیشن نے خوفزدہ ہو کر لمبی چھلانگ لگائی اور کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ باقی دو کتوں کی کیفیت سے خان صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ خان صاحب کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ چند لمحات کھڑی رہی، پھر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ خان صاحب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عائشہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی جس قدر انہیں معلوم تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ہمیشہ کسی انہونی کے خدشے کا شکار رہے تھے، اور اس وقت یہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔